أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 31 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون۔ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک اولو العزم پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کی دعوت کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے قوم کے سامنے نبوت و رسالت ملنے کے بعد کون سی بنیادی دعوت پیش کی، اور پھر قوم کا آگے سے کیا رد عمل تھا، اس کا اللہ رب العزت نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا عذاب بھیجا، کشتی اپنی نگرانی میں تیار کروائی، اور پھر اہل ایمان کو
مختلف جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کروایا اور ان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل فرما دیا، اور پیچھے سے تمام کافروں کو مٹا ڈالا، غرق کر دیا اور ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ وہ جو چند ایمان والے بچے تھے ان کی پھر آگے نسل چلی، اور اس کے بعد پھر اس کائنات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی کسی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ بعض اہل علم کے نزدیک آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں عاد کا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہی تھی۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ آیات زیر تفسیر کے اندر استعمال ہونے والے کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ اشارے ایسے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود تھی۔ جس طرح ایک لفظ استعمال ہوا اس قوم پر آنے والے عذاب کے حوالے سے، الصیحۃ، اب یہ الصیحۃ ایک چنگاڑ، ایک چیخ، اس کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں، تو وہ چیخ کا عذاب، وہ ایک چنگاڑ کا عذاب کس قوم پہ آیا تھا؟ وہ عذاب آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، قوم ثمود پر۔ اس وجہ سے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا۔ بہرحال یہ دونوں میں سے کسی ایک قوم کا تذکرہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں قوموں ہی کا ایک جنرل سا اوور ویو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، ان کے پیغمبر نے بھی یہی دعوت دی اور ان کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیے جو آیات زیر تفسیر میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر قوم ثمود آئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت پیش کی، اور پھر ان کی قوم کا بھی یہی رد عمل تھا، یہی اعتراض تھا پیغمبروں پر۔ باتیں ملتی جلتی ہیں، کیونکہ جو کافروں کی طرف سے پیغمبروں کا انکار کرنے کے لیے، پیغمبروں کو تسلیم نہ کرنے کے لیے جو عذر پیش کیا گیا ہے، وہ اعتراض یہ تھا کہ کافر پیغمبروں کو کہتے تھے کہ آپ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ہماری طرح ہی کے بحثیت جنس، آپ ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہیں، ہماری طرح آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، آپ کی بھی ہماری طرح غمی خوشی ضروریات زندگی ہیں، تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان اٹھ کر کہہ دے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا راہبر و رہنما ہوں، میں تمہارا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں تمہیں جو کہوں گا تم نے ویسا ہی کرنا، تم نے مجھے فالو کرنا ہے۔ تو یہ چیز اس قوم کے سرداروں کو، کافروں کو اور بطور خاص سرداروں کو کسی صورت ہضم نہ ہوتی، یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ہی، اپنے چاچوں بابوں میں سے ہی اور اپنی جنس ہی میں سے ہی ایک رجل کو، ایک آدمی کو، ایک مین کو، ایک بشر کو پیغمبر اور رسول تسلیم کر لیں۔ گزشتہ آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہم نے تذکرہ پڑھا، وہاں بھی ان کی قوم کا یہ اشکال موجود ہے، ان کی یہ ذہنی الجھن موجود ہے کہ ہم
ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول نہیں مان سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آیات زیر تفسیر میں بھی بالکل سیم وہی الفاظ جو پچھلی قوم نوح میں ہم نے پڑھے تھے۔ اللہ اکبر، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کے اس اشکال اور اس ذہنی الجھن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، کئی مقامات پہ جواب دیا ہے، اور ان میں سے سب سے بنیادی سا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جو نبی رسول بھیجنا تھا وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجنا تھا نا، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے لیے اسوہ حسنہ، ان کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا کے بھیجنا تھا، اس لیے ہم نے ان میں سے ہی کسی انسان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتراض کی بنیاد پر وہ پیغمبر کا انکار کرتے، اور پھر جب پیغمبر کا انکار کرتے، پیغمبر کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے، تو پھر اس کے بعد پیغمبر کی بیان کردہ جو بنیادی دعوت ہے، دعوت توحید ہے کہ ایک اللہ، بس صرف ایک اللہ، اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا، نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہ دو بنیادی عقائد تھے جو انبیاء کرام بیان کرتے، تو ان کافروں نے پھر جب پیغمبروں کو نہیں مانا تو انہوں نے پیغمبروں کے بیان کردہ ان عقائد کا بھی انکار کر دیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ثم پھر انشأنا، ہم نے اگایا یا ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد، قرنن، قرنن زمانے کو کہتے ہیں، مراد زمانے کے لوگ، جنریشن مراد ہے، جنریشن، قرنن آخرین، دوسرے زمانے کے لوگ یا اور زمانے کے لوگ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، ایک دوسری جنریشن پیدا کی، فا تو یا پھر ارسلنا، ہم نے انہیں پیدا کر کے ان گائیڈڈ چھوڑ تو نہیں دینا تھا، شتر بے مہار کے جو مرضی کرتے پھریں، ان کی بھی رہنمائی کے لیے ہم نے انتظام کیا نبیوں اور رسولوں کا، فا پھر ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، قوم عاد ہو پھر بھی ہم نے ایک رسول بھیجا، قوم ثمود ہو پھر بھی ہم نے ایک قوم، اس قوم میں ایک رسول بھیجا، منہم انہی میں سے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کتنا واضح کرتا ہے عقائد کو، منہم ان میں سے ہی بھیجا، چونکہ وہ ان میں سے ہی تھا اس لیے تھوڑا سا آگے چل کے اعتراض آئے گا، اور ان میں سے جو رسول ہم نے بھیجا اس نے کیا دعوت پیش کی، ان کو آگے نون کو ملانے کے لیے، آگے ملانے کے لیے نون کے نیچے زیر، ان اعبد اللہ، الگ الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ان کے، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ملا کے پڑھیں گے ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے یا نہیں ہے تمہارا، من الہن، کوئی بھی الہ، الہن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کوئی الہ، لیکن ساتھ من مزید تاکید کے لیے، نکرہ میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے آ گیا، من الہن، کوئی بھی الہ، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، جن ہے، وہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، ولی ہے، صحابی ہے، کوئی حجر ہے، شجر ہے، قبر ہے، کوئی بھی نہیں تمہارا الہ، غیرہ، اس کے سوا، اس اللہ کے سوا، غیرہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے اعبد اللہ میں، جو اس میں اللہ ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
آفا تو کیا لا تتقون تم ڈرتے نہیں؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اس کی مخلوق میں سے ہی کسی کو اللہ کے برابر قرار دے کے یا اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک قرار دے کر کیا تم اس کے برے انجام سے ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قومہ اس کی قوم کے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا تھا بی کو لقائی ملاقات الآخرتی آخرت کی، اور اس کی قوم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انہوں نے کہا، کیا کہا اس کا ذکر ابھی مزید آگے چل کے آئے گا۔ ابھی درمیان میں ان کافروں کے سرداروں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پہلا تعارف تو یہ ہے کہ الذین کفروا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ دوسرا تعارف ان سرداروں کا یہ ہے وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا آخرت کی ملاقات کو۔ اور تیسرا تعارف ان کا یہ کروایا وَأَتْرَفْنَا، اور ہم نے خوشحال رکھا تھا۔ اطرفنا، ہم نے خوشحال رکھا تھا، اور مراد ہے اس سے کہ ان کو بڑا لگژری لائف سٹائل دیا تھا۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالیوں سے نوازا تھا۔ اب آخر میں اللہ پاک نے بتایا کہ وہ جو ان کافروں نے کہا تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ ان کافروں کا قول یہ تھا، انہوں نے کہا یہ تھا ما ھذا، نہیں ہے یہ الا مگر بشر، ایک بشر، مثلکم، تمہارے جیسا، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے کہ ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، اس کے پاس کیا رائٹ ہے، کیا حق ہے کہ یہ ہمیں گائیڈ کرے، یہ ہمیں آرڈر کرے، ہم کیوں اس کی بات مانیں، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، اس کے اندر ہم سے کیا کون سی چیز زیادہ ہے؟ وہ ظالم پیغمبروں کا مقام مرتبہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اس لیے یہ معزز ہو گئے ہیں، اس بات کو وہ نہیں سوچتے تھے، بس وہ بحثیت جنس کے دیکھتے تھے کہ ان کا ہمارے جیسا ہی ایک انسانوں والا سٹیٹس ہے۔ اللہ اکبر، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ اور یہ اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں نا پیغمبروں پر، یہ زیادہ اور سب سے پہلے جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس قوم کے چودھری لوگ ہوتے ہیں، سردار، چودھری، بڑے لوگ، اس لیے کہ انہیں پیغمبروں کے آنے کی اور اہل حق کی دعوت دینے کی سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی دکانداریاں بند ہوتی نظر آتی ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا، اس لیے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہارے جیسا۔ یہ وہ اپنی قوم کو ابار رہے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہیں نبیوں کے خلاف۔ اور مزید آگے دیکھیے، بشر ہونے کی مزید دلیل یہ دی کہ یاکلو، وہ بشر کھاتا ہے، من پلس ما ہے اصل میں، من ما، اس میں سے جو تاکلون، تم کھاتے ہو، من ہو، جس میں سے، اور جس میں سے تم کھاتے ہو وہ اسی میں سے کھاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جس طرح کی چیزیں، سبزیاں، پھل، اناج، جو بھی اس دور کا تھا، جس طرح کی چیزیں تم کھاتے ہو اسی طرح کی وہ کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ،
اور وہ پیتا ہے مما تشربون، جو تم پیتے، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے۔ اگر تم کنویں سے پیتے وہ بھی کنویں سے پیتا ہے، تم چشمے سے پیتے وہ بھی اسی چشمے سے پیتا ہے، کیا فرق ہوا بھائی؟ اس کی کوئی خوراک الگ ہوتی، اس کے مشروبات الگ ہوتے، اس کا رہن سہن، قد کاٹ، شکل صورت وضع قطع، ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی، پھر تو ہم سمجھتے کہ بھائی اس کا استحقاق ہے نبوت و رسالت کا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، یا لفظ بلا کا ترجمہ البتہ کر لیں، بلا شبہ کر لیں، یقیناً کر لیں، ان اگر اطاعتم، تم نے کہا مان لیا، بشرن، ایک بشر کا، اگر تم نے کہا مان لیا ایک بشر کا، مثلکم، جو تمہارے جیسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ سب سے پہلے اللہ پاک نے خود بولا، مثلکم، آیت نمبر 32 میں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے۔ تو وہی لفظ کافر بھی بول رہے ہیں، سردار بھی بول رہے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ، اور بلا شبہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کا کہا مانا، اس کی تابعداری پیروی کی، اس کو فالو کیا، اس پر ایمان لائے، تو یہ کتنی حماقت کی بات ہوگی، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ اپنے جیسے بشر کو ہی اپنا لیڈر مان لو گے اور اس کے پیچھے چل پڑو گے۔ انکم، بلا شبہ تم، اذن، اس وقت، یا تب، لم زبر لا، ضرور، خاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سردار۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عوام الناس کو، عوام کل انعام، عوام بیچاری کیا پتا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ سبق پڑھاتے ہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں، بیچاری یہ اکثریت ادھر ہی چل پڑتی ہے۔ کیا یعیدو، وہ وعدہ دیتا ہے، وعدہ، یعیدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ دینا، وعدہ دینا، وعدہ کرنا، یعنی یقین دہانی کروانا کہ بھائی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا۔ پیغمبر کیا وعدہ دیتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تمہیں زندہ کیا جائے گا، رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اب اس پر بھی اعتراض کرنے لگے ہیں یہ سردار، یہ اقتدار اور چودراہٹوں کے بھوکے لوگ۔ کیا یعیدو، اس لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے نا، آپ نے فرمایا دو چیزیں آدمی کے دین اور ایمان کا اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا کہ بھیڑ بکریوں کے اندر اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جتنا ان بھیڑ بکریوں کا نقصان کریں گے، ان کو چیریں گے، پھاڑیں گے، کبھی کسی کو پکڑیں گے، کبھی کسی کو پھاڑ دیں گے، کبھی کسی کو چیر دیں گے، فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کے اندر دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ان کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ دو چیزیں انسان کے ایمان کا نقصان کرتی ہیں۔ ایک مال کی ہرس، زیادہ مال، اور دوسری سٹیٹس، عہدے، مقام، شرف، عزت، اس کے اندر اضافہ لوگوں کی نظر میں کہ میں بڑا بن جاؤں، میرا بڑا سٹیٹس ہو، میرا بڑا مقام ہو، میری بڑی چودراہٹ ہو، میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، یہ خواہش جتنا کہ انسان کے ایمان کا نقصان کرتی۔ کیا دوسرا اعتراض آخرت کے عقیدے پر، کیا یعیدو، وہ وعدہ دیتا ہے، وہ نبی، رسول، پیغمبر، کم، تمہیں، انکم، کہ بے شک تم، اذا، جب، متم، مر جاؤ گے، فوت ہو جاؤ گے، وکنتم، اور ہو جاؤ گے تم، ترابا وعظاما، مٹی اور ہڈیاں، عظامن عظم کی جمع، جب تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے
انکم کہ بے شک تم مخرجون نکالے جاؤ گے. کیا وہ نبی وہ رسول تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا گوشت پوشت جو ہے وہ تو مٹی کھا جائے گی، یعنی مٹی ہی بن جائے گا، اور جو تمہاری ہڈیاں کچھ بچ جائیں گی وہ سیدھا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو جب تمہارا سارا جسم مٹی اور ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بدل جائے گا تو اس وقت تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے. یہی دیتا ہے نا تمہیں وہ وعدہ. یعنی یہ طنز کا طریقہ ہے کہ کتنی عجیب بات وہ کہتا ہے تم سے، تو ایسے پیغمبر کو مانو گے؟ ہئی ہاتا دوری ہے، بہت دوری ہے. ہاؤ فار کتنا دور ہے یہ. یعنی تمہارا مرنا کہاں، اور پھر مرنے کے بعد جب مٹی تمہاری جسم کو کھا جائے گی تو اس کے بعد تمہارا دوبارہ صحیح ہو کر ریپیئر ہو کر دوبارہ تمہارا ایک دفعہ پھر زندہ ہو جانا، ریپروڈیوس ہو جانا، یہ اور قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل جانا، ان دونوں چیزوں میں کتنی دوری ہے. یعنی یہ چیز اور وہ چیز، کہاں یہ اور کہاں وہ زندہ ہونا، کہاں یہ مر کر مٹی ہو جانا اور کہاں وہ صحیح سلامت ہو کر زندہ ہو جانا. ان دونوں چیزوں میں تو بہت ڈسٹینس، بہت دوری ہے، بہت فاصلہ ہے. تو مراد کیا ہے کہ یہ بہت ہی ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے. ان دونوں چیزوں کا تو آپس میں جوڑ ہی کو نہیں بنتا. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز عقل سے بہت دور ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، عقل کے قریب سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ انسان اس کو مان لے. ایک دفعہ پھر وہ پیچھے پڑی جانے والی آیات کو ذہن میں لیں جہاں اللہ پاک نے دلائل دیے تھے کہ انسان غور کر اپنی پہلی تخلیق پر کہ میں نے تمہیں کن کن مراحل سے گزار کر پیدا کیا. اگر تو اس پر غور کر لے گا نا، پھر تجھے یہ پیغمبروں کی زبان سے یہ وعدے جو دیے گئے ہیں، جو عقیدہ آخرت پڑھایا بتایا گیا ہے نا، پھر یہ تمہیں معیوب نہیں لگے گا. بہرحال ان کافروں کے سرداروں نے کہا ہئی ہاتا بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، لی کے لیے ما جو تو ادون تم وعدہ دیے جاتے ہو، اس بات کے لیے بہت دوری ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور زندہ ہوتے ہیں جیتے ہیں. بس یہ جو زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے بس اسی میں زندگی ہے اور اسی میں موت. اس میں کوئی زندہ ہو کے آ رہا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ نیا پیدا ہوا، اور اسی کے اندر ہی ہم جنازے دیکھتے ہیں کہ یہ مر گیا، قبر میں دفنایا جا رہا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے. بس کوئی آ رہا ہے زندہ ہو کے، کوئی جا رہا ہے مر کے. بس اس زندگی کے اندر ہی ساری زندگی موت ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وما نحن اور نہیں ہیں ہم بازر بھی ہرگز مبعوثین اٹھائے جانے والے. بازر بھی جو ہے یہ نفی میں ما میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے. وما نحن بمبعوثین اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، زندہ کر کے ہمیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. یہ کس طرح ممکن ہے؟ ان ہوا نہیں ہے یہ. دوبارہ پھر بشریت انبیاء کی طرف لے آئے ہیں گما پھرا کے، ساری چیزوں کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے دوبارہ انہیں ادھر لے آئے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک آدمی. رجل کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں میں ایک آدمی، اور آدمی بشری ہوتا
بشر پر ہی راجلون کا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پہ، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی افترا علی اللہ، اس نے گڑ لیا ہے اللہ پر کذبن، جھوٹ، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، لہو، اس کے لیے یا اسے، بازر بھی ہرگز مؤمنین، ماننے والے، یہاں بھی مومنین کے ساتھ جو بازر بھی ہے یہ ماں کے اندر نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور اس بازر بھی کی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ہم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اسے ماننے والے، ہم اسے کسی صورت بھی، یہ جو ایک رجل ہے، یہ جو ایک بشر مثلکم ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، رجل ہے، یہ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں، قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کتنی تفصیل سے بیان کر دیا اس عقیدے کو کہ ہر دور کے کافروں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا، یہ ان کی ذہنی الجھن تھی۔ افسوس اتنی واضح آیات کے باوجود بھی ہمارے بھی کئی بولے بالے، قرآن سے دور رہنے والے، بس سنی سنائی باتوں پر چلنے والے مسلمان، ان کو بھی یہی الجھن ہوتی ہے انبیاء کرام کے متعلق کہ انبیاء کرام جو پیغمبر ہوتے ہیں اتنے عظیم مرتبے والے، بھلا وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں، نبیوں رسولوں کو، کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، فلاں کے باپ ہیں، انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے، یہ تو غیب پر ایمان لائے ہیں نا، انہوں نے چونکہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، ان کو تو پتا تھا یہ بشر ہیں، بشر ہونے کا تو ان کافروں کو یقین تھا، لیکن رسول ہونے کا انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے نبیوں کو دیکھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے بشر ہوتے، یہ چونکہ غیب پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے نبی رسول تو مان لیا غیب پر ایمان رکھتے ہوئے، لیکن بشریت کا انکار کر دیا۔ بھلا نبی رسول اتنے عظیم مرتبے والا، مقام والا، وہ بشر، وہ انسان، وہ رجل، وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ تو دونوں کا، دونوں الجھنوں کا سبب ایک ہی چیز ہے، دونوں سوچوں کی بنیاد ایک ہی الجھن ہے، کیا کہ جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، یا جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، بشریت اور نبوت۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ قال، اس نے کہا، رب انصرنی، پیغمبر نے کہا، قوم عاد یا قوم ثمود کے پیغمبر نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، جب دیکھا کہ یہ قوم کسی صورت کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، سیدھا سیدھا انکار، اور رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، میری مدد فرما، بازر بھی پر کس چیز پر میری مدد فرما؟ ما کذبون، جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، یا بازر بھی کا ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے جھٹلائے جانے کے عوض میں اب تو میری مدد فرما، یا اس پر میری مدد فرما جھٹلائے جانے پر۔ قال، کہا اللہ پاک نے، اما اصل میں ہے ان پلس ما، پہلے ما کے بغیر اس کو سمجھیے، یہ ما جو ہے نا یہ ان میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید کے لیے، جیسے نکرہ میں تاکید کے لیے اکثر ما آتا ہے، جو بھی کوئی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تو یہ ہے ان ما، ان پلس ما، تو پہلے ما کے بغیر سمجھتے ہیں، ان قلیل، بہت ہی تھوڑے میں، مراد یہ ہے ان وقت القلیل یا فی وقت القلیل، بہت ہی تھوڑے وقت میں، وقت کا لفظ اگرچہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن
جملے کا معنی مفہوم واضح کرنے کے لیے ہمیں اردو زبان کے اسلوب میں وقت کا لفظ یہاں لگانا پڑے گا، وقت یا مدت. ان وقت القلیل یا ان وقت قلیل، قلیل وقت میں، قلیل مدت میں. اللہ اکبر. تو ان کے ساتھ جو ما بھی لگا ہے نا، اما وقت قلیل اگر ہوتا، یعنی اگر یہ ہو گیا ما لگنے سے، تو پھر اس میں وہ جو قلیل وقت تھا نا اس میں اور زور پیدا ہو جائے گا. اما قلیل، بہت ہی کم مدت میں، ہی کا لفظ ہم نے لگا لی، بہت ہی کم مدت میں، in a very short time. کیا ہوگا؟ لم زبر لا، ضرور یصبحن، لم زبر لا شروع میں ہے اور نون ثقیلہ شد والا نون آخر میں، یہ دو دفعہ ضرور یقین کا معنی پیدا کرتا ہے. لا یصبحن، یہ ضرور ہی پشیمان ہوں گے، یہ ضرور ہی ہو جائیں گے، یہ ضرور ہی ہو جائیں گے. اصبح یصبح کا معنی صبح کرنا یا ہو جانا، یہ ضرور ہی صبح کریں گے یا یہ ضرور ہی ہو جائیں گے. یہاں ہو جانا مراد، یہ ضرور ہی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ نادمین، شرمندہ، پشیمان، افسردہ. اے نبی آپ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، بہت جلد، بہت جلد ہماری گرفت آنے والی ہے، پکڑ آنے والی ہے. اور پھر دیکھیے گا ان کے چہرے لٹک جائیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، لیکن اس وقت احساس کا کوئی فائدہ نہیں جب اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب آ جائے گا. تو اخذت، تو پکڑ لیا، ہم انہیں، فاخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، الصیحۃ، چیخ نے، تو انہیں چیخ نے پکڑ لیا، انہیں چنگاڑ نے پکڑ لیا. بالحق کی، اور بھی کئی عذاب ساتھ آئے تھے چیخ کے اس قوم پر، تو انہیں چیخ نے پکڑ لیا، بالحق کی، حق کے ساتھ. مطلب یہ کہ ان پر وہ جو چیخ کا عذاب آیا تھا نا وہ اسی کے حقدار، وہ کوئی ظلم نہیں تھا. فجعلناہم، تو ہم نے بنا دیا انہیں، غثاء، کوڑا کرکٹ. تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا. جس طرح کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک باہر گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں اڑ رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اسی طرح ہم نے ان کو نقارہ بنا دیا، بے جان بنا دیا. جو کل کو بڑی ٹھان والے تھے، شان والے تھے، آن والے تھے، آج وہ خش و خاشاک کی طرح پڑے ہوئے ہیں، مردہ. تو ہم نے انہیں کوڑا بنا دیا، کوڑا کرکٹ بنا دیا، ردی بنا دیا. فبعدن، تو دوری ہے، فبعدن، تو بڑی دوری ہے، للقوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے لیے بڑی دوری ہے. اللہ کی رحمت سے بڑی دوری ہے، جنت سے بڑی دوری ہے، صراط مستقیم سے ایسے لوگوں کی بڑی ہی دوری ہے. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کے جیسے عقائد رکھنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی ذات پر اور ان کی بات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بطور خاص جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد پہلی تمام شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے اور ان کو فالو کرنے کی، ان کی اطاعت اور فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.